روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، کاش کہ تمہیں اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ بیہقی میں روزہ دار کے جسم کو دنیا میں تندرستی اور آخرت میں ثواب ملتا ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ چل جائے مجھے کون سی غذا قوت دے گی، وہ لازمی بات ہے وہ کھائے گا۔ اس کو بتا دیا جائے کہ یہ غذا تیرے جسم سے توانائی ختم کر دے گی، کبھی نہیں کھائے گا، اور رب بتا رہا ہے روزے سے تمہیں فائدہ ہوگا، تو مجھے یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی کہتے جی آدمی اپنی مرضی سے جب دل چاہے بھوکا رہ لے، یہ جو تم پورا مہینہ کراتے ہو، میں نے کہا یہ اسی میں تو فائدہ ہے، اکیلے رہنے پڑے گا، بڑی تکلیف ہوگی، یہاں سب مل کے کر رہے ہیں، آسانی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، سب کا ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر سب کا ہے، تو یہ اجتماعیت رکھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نفسی قوت کو آپ کی غذائیں، آپ کی خواہشات بگاڑتی ہے، اسی کو سنوار لو تو روزہ آپ کے لیے بہترین علاج بھی بن جاتا ہے۔ یہ اتنی باتیں صرف اس لیے کرنی پڑیں کہ آج کل لوگوں نے اس پر جناب عقلی باتیں کرنی شروع کر دی۔ محبت والا کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے میں مانتا ہوں، میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ آئیے اب آپ کو پیاری پیاری باتیں سنائیں۔ یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑا اس کے لیے کہ آپ کو جواب ہو جائے، وہ دوسرے لوگ بہت سی اور باتیں ہیں وہ چھوڑی میں نے۔ سنیں بخاری شریف حدیث کی مشہور کتاب، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں، جنت اور رحمت کے دروازے رمضان کے آتے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے بھی، جنت کے بھی، اور رحمت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین، شیطان جتنے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دروازے جو کھلے یہ پورا مہینہ بند، اور جو بند ہیں وہ کھلیں گے نہیں۔ دوزخ کے بند ہیں وہ کھلیں گے نہیں، جنت کے کھلے ہیں وہ پورا مہینہ بند نہیں ہوں گے۔ اللہ کا دروازہ تو خیر کبھی بند نہیں ہوتا، یہ جنت دوزخ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ دروازہ کھلا ہے تو اندر داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی، یا دروازہ بند ہونے کا انتظار کروں؟ موقع ہے، کھلا ہوا ہے تاکہ ہم داخل ہو جائیں۔ بیہقی میں روایت موجود، حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں رمضان آتا، دھیان سے سننا یہ حدیث، رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے، قیدیوں کو، ہم گناہوں کے قیدی ہیں حضور ہمیں بھی رہائی مل جائے، مریض گناہ ہیں ہمیں بھی شفا مل جائے۔ حضور قیدیوں کو رہائی دے دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، سائل مانگنے والا۔ رمضان کے سوا کبھی حضور نے کسی سائل کو نہیں تو کہا ہی نہیں، مگر رمضان میں کسی کو خالی لوٹایا ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی نبی کی سخاوت تیز ہوتی تھی۔ یا رسول، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاتے، جود ایک ہے سخا،
ایک ہے جود، سخاوت مانگنے پر اگلے کو دینا، جود بن مانگے دینا، اور اتنا دینا کہ اگلے سے پوچھنا کچھ اور چاہیے، وہ کہتا نہیں جی بہت۔ یہ کرم، یہ جود اللہ کی عطا۔ نبی اللہ کے خزانوں کے مالک، اللہ کے خزانوں کے کس نے مالک بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ حضور بانٹ رہے ہیں اور ہم لوٹ رہے ہیں، نبی کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے تو کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا۔ یہ واہ کا لفظ آپ کے منہ سے کب نکلتا ہے؟ جب آپ حیران ہوتے ہیں، اتنا ایسا؟ جب آپ حیران ہوتے ہیں تو تب یعنی اتنی سخاوت، ایسی سخاوت، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی نہیں کا لفظ نبی سے مانگنے والے نے سنا ہی نہیں۔ ہوگا ایسا کوئی سخی؟ آسمان خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یہ آسمان زمین میں جتنی نعمتیں بٹ رہی ہیں حضور، یہ سب آپ کا صدقہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، آج 3 رمضان ان کا عرس کا بھی دن ہے۔ اہل سنت کے بڑے عالم، گجرات میں بڑی کتابیں لکھی، بہت بڑے بڑے پیارے آدمی تھے۔ انہوں نے بھی ایک نعت میں شعر کہا، بہت اچھا کہا۔ فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، اس زمانے نے اپنے زمانے میں، کسی زمانے میں ایسا سخی کہیں دیکھا؟ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، کوئی قطرہ مانگتا ہے حضور دریا دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ در موتی کو کہتے ہیں بے بہا، یعنی بہت قیمتی، اور کسی نے قطرہ مانگا، آقا نے دریا بہا دیے۔ نہیں نہیں، ایسی نعمتیں دیں کہیں اور سے ملتی نہیں۔ اور نبی کی مہربانی ہو تو پھر آگے سے دوسرے کہیں کہ نہیں جی دامن خالی ہے، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقے دنیا و آخرت میں نبی پاک کا غلام رکھے، وفادار رکھے، ان کے در کا سائل رکھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان میں حضور شعبان کے آخر میں واز فرماتے تھے، یہ بھی بہقی میں روایت، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور نے اعلان فرمایا اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 مرتبہ زیادہ، 70 گنا، 70 درجے زیادہ۔ جو کسی کو افطار کرائے گا اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔
مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا نار جہنم سے رہائی. فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر. حضور نے شوق دلایا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا زیادہ. یہ 70 جو گنا زیادہ، یہ 70 رکعتیں نہیں ہوں گی، یہ ثواب ہے. آپ کسی کو روزہ کھلائیں گے تو کہیں گے روزہ کھلوا دیا، ثواب روزے کا مل گیا. ثواب بھی تو چاہیے، تو وہ ثواب ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا. فرض ادا کرنا اور بات ہے، ثواب حاصل کرنا اور بات. تو ثواب ملے گا اس مہینے میں. یہ شہر مواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے سے بھلائی کا مہینہ. اور فرمایا تم کہتے ہو جی راشن کی کوئی بچت، فرمایا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اور اب پتہ چل گیا کہ ثواب بہت زیادہ ہو گیا، اس کے باوجود گناہوں کی طرف رہیں، نیکیوں کی طرف نہ آئیں تو کیا سمجھدار ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز خریدیں گے اس میں جناب اتنا نفع ملے گا، آپ وہ چیز لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہیں کہ بھئی اس کا 10 دن کے بعد اتنا ہو جائے گا اور زیادہ ثواب ہو جائے گا، فائدہ ہوگا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، فوراً لیتے ہیں نفع کی خاطر. اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ثواب بڑھ گیا، پھر نیکیاں نہ کریں تو بتائیے سمجھدار ہیں؟ اونچی سوچئے گا. اب یہ حدیث ہر سال سنتے ہو، ایمان تازہ کرتے ہو، پھر سنو بخاری شریف میں حدیث